جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو دشمن بنائے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک انسانی شکل کے اندر، اور ایک وہ شیطان جو ہمارا بھی دشمن، ہمارے آباء و اجداد کا بھی دشمن، حتیٰ کہ وہ پیغمبر جہاں سے ہماری نسل چلی، جہاں سے ہمارا اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے حکم سے ہمارا وجود بنا، اس کا بھی دشمن تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان دونوں دشمنوں سے بچنے کے مختلف احکام ارشاد فرمائے، مختلف طریقے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، جب تجھ کو کوئی انسانی شیطان نقصان پہنچانے کی بات کرے، تجھ کو پریشان کرنے کی بات کرے، تیرا سکون غارت کرنے کی بات کرے، تو اس سے آپ نے جو طریقہ اپنانا ہے وہ یہ ہے، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ جب کسی انسان سے آپ کا جو پنگا پڑ جائے، کسی انسان کے ساتھ آپ کا معاملہ خراب ہو جائے، تو آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس کو نیک بات کہنی ہے اور جاہلین سے اعراف کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں وہ جو کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری آیات کے اندر بھی، دوسرے مواقع کے اندر بھی یہی بات فرمائی ہے کہ انسانی شیطان سے بچنے کے لیے آپ نے اس کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ اس کی ہر برائی کے مقابلے میں اچھائی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ شیطان ہے۔ شیطان سے بچنا ناممکن ہے، کیونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ضد کی، اور شیطان نے اپنے وار سے، اپنی دشمنی سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح انہوں نے تمہارے والدین کو، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح انہوں نے تمہارے والدین کو، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اے لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اور جگہ پہ فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم شیطان اور شیطان کی اولاد کو اپنے دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ تو اس شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان سے دور رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی شیطان کی طرف سے وار ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ فرمایا وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب بھی دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ ہونے لگے، شیطان کا، تو آپ نے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی ہے، فوراً اللہ کی پناہ کے اندر آ جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر جو تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے وہاں سے بھی نکال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم،
میں ان تمام کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تمہارے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے برگزیدہ بندے ہوں گے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اگر شیطان کے وار سے بچنا ہے اور اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندوں کے اندر شمار ہونا ہے، تو جب بھی شیطانی چال اپنے اندر محسوس کریں تو فوراً پڑھیں، فوراً سے پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان کا غلبہ ہونے والا ہے، اس سے اگر میں بچ سکتا ہوں تو تیری رحمت کے ساتھ بچ سکتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اللہ شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔